رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ فاطمہ توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ملائیشیا نے منڈیوں تک رسائی میں اضافے اور کاروبار میں سہولت کے ذریعے پائیدار اقتصادی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے نجی شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ معاشی ترقی کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاک سعودی پارلیمانی دوست گروپ نے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کا اعادہ کیا ہے۔ اندور میں آج رات خواتین کے ICC عالمی کپ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور ملائیشیا نے منڈی تک رسائی اور کاروبار میں سہولت میں اضافے کے ذریعے متوازن اور پائیدار اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار شہباز شریف کے ملائیشیا کے 3 روزہ سرکاری دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے ان کے ہم منصب انور ابراہیم کے درمیان کوالالمپور میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دورہ ختم ہونے کے بعد جاری کردہ ایک مشترکہ بیان کے مطابق فریقین نے ملائیشیا پاکستان قریبی اقتصادی شراکت داری معاہدے پر مؤثر عمل درآمد پر بھی زور دیا۔ انہوں نے دفاع، ٹیکنالوجی اور صنعتوں کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل تبدیلی جیسے شعبوں سمیت سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت میں اشتراک عمل کو فروغ دینے کے لیے تعاون کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے اور ان کے خطرات میں کمی لانے کے لیے علاقائی تعاون کی انتہائی اہمیت پر زور دیتے ہوئے معلومات کے تبادلے میں اضافے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی، ہنگامی اقدامات اور آفات کے بعد بحالی اور تعمیر نو میں بہترین طریقے استعمال کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے سائبر سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے امت مسلمہ کی یکجہتی مضبوط بنانے اور اسلام کی حقیقی اقدار کی بالادستی کے مشترکہ عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نجی شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ معاشی ترقی کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایکیومن کی بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جیکولین نووگراڈس کی قیادت میں اس کے اعلیٰ سطح کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے برآمدات پر مبنی ترقی کے ماڈل کے لیے پاکستان کے ٹیرف اصلاحات اور مالیاتی انتظام سے متعلق اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جیکولین نووگراڈس نے پاکستان کے ساتھ ایکیومن کی بالخصوص زراعت، موسمیاتی لچک، توانائی اور غربت میں کمی کے سلسلے میں دیرینہ وابستگی کا اعادہ کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ٹیکسٹائل کے شعبے کے علاوہ پاکستان کی برآمدات کو متنوع بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان دوا سازی، کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں خاطر خواہ برآمدی استعداد کار کا حامل ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ برآمدات میں اضافہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا، میرٹ کو برقرار رکھنا اور افرادی قوت میں سرمایہ کاری ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاک سعودی پارلیمانی دوست گروپ نے دو طرفہ تعاون، بین الپارلیمانی وفود کے تبادلے اور دونوں برادر ملکوں کے عوام کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی اور گروپ کے کنوینر سردار محمد یوسف کی زیر صدارت گروپ کے اجلاس میں کہی گئی۔ اس موقع پر اپنے کلمات میں وزیر مملکت نے سعودی عرب کے پارلیمانی وفد کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستانی عوام سعودی عرب کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انجینئر خالد عبداللہ البوریک نے دفاع، علاقائی استحکام، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور پارلیمانی وفود کے تبادلوں کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مضبوط بنانے کے لیے سعودی عرب کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔
रवां साल अगस्त तक पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत के कुल कर्जों में 765 अरब रुपए की कमी वाक़ई हुई है। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के अपने एक्स हैंडल पर शेयर किए गए आदादुशुमार के मुताबिक कर्ज में ये कमी माशी इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त और पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि ये बेहतरी हुकूमत के माली नज़्म-ओ-ज़ब्त, अखराजात पर काबू पाने और कर्ज लेने की मौसर हिकमत अमली का नतीजा है। इंदौर में आज रात खवातीन के आईसीसी आलमी कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेटों से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 49.4 ओवर्स में 178 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने मतलूबा हदफ 46.1 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इसी के साथ खबरें खत्म हुईं। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।